اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. ایام پربرکت ماہ شعبان اور پھر ماہ شعبان میں بھی نیمہ شعبان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیمہ شعبان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد انسانیت کی مشکل کو آسان فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں بلند تر. 1400 سال پہلے جب لوگوں نے قرآن مجید کی آیات سنی ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكننهم دینهم الذی ارتضی وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. 1444 سال پہلے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کس سے؟ جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو کرے، ہر وہ کام جس میں اس کو پتہ ہو کہ اللہ کی خوشنودی کرے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ وعدہ ہے. حضور اکرم کے زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ تم کو زمین پر خلافت دی جائے گی. یہ نہیں کہا لوگ تم کو خلیفہ بنائیں گے. میرا جملہ سادہ ہے لیکن پرمانہ ہے. لا يستخلفنهم فی الارض. زمین پر خلافت دی جائے گی کما استخلف الذین من قبل. تم سے پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے زمین کی خلافت دی، حاکمیت دی، حکومت دی. کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں، اور بھی مثالیں موجود ہیں. اور حال کیا ہوگا کہ وہ دین جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر نافذ فرما دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ. جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مرتضیٰ قرار دیا ہے، اپنے مرضی کا قرار دیا ہے. وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے بعد دین بتا دیا کون سا دین. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ. پھر اتنا خوف آ گیا ہوگا کہ انسان تلاش کرے گا کہیں امن مل جائے، کہیں سکون مل جائے. اللہ تعالیٰ اس حکومت اور اس خلافت کے ذریعے امن عطا کرے گا. یعبدوننی. حالت یہ ہوگی کہ انسان خود میرا بندہ بن گیا ہوگا. شمشیر کے ذریعے مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعبدوننی ولا یشرکون بی. اور میرا کوئی شریک قرار نہیں دے گا. قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ زمین پر اسلام پوری طرح سے بھرپور طریقے سے اپنے تمام کمالات کے ساتھ نافذ ہوگا. وعدہ قرآن مجید کا ہے.
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک اور جگہ پہ ظاہراً ولو کرہ الکافرون. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تمام ادیان پہ غالب آ جائے. آج تک تو غالب نہیں آ سکا، آج تک تو آپس میں ہی ہوتا رہا. قرآن مجید کی آیات جو کہ حضور اکرم پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ زمین اللہ تعالی اسے عدل سے بھر دے گا. جس طرح زمین، حضور اکرم کی حدیث بھی ہے، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی. کم از کم جتنے لوگ میرے سامنے ہیں وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا تاریخ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں مولا کائنات کو شہید تو کیا گیا لیکن حکومت عدل الہی قائم نہیں ہوئی. امام حسن علیہ السلام کو زہر تو دیا گیا. یعنی مسلمان ان کاموں میں لگا رہا، ان کاموں کو مسلمان نے، اسلام آیا کس لیے تھا؟ کہ کربلا میں نواز رسول کو شہید کرے اور رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ پھرائے. یہ اسلام آیا تھا تاکہ پوری کائنات میں اسلام کا بول بالا ہو. ظاہر ہے وہ جو مسائل ہیں اس کو میں نظر انداز کیے بغیر تو خطبہ نہیں دے سکتا ہوں نا. آپ کے ذہن میں یہ بات تو مجھے ڈالنی ہے نا کہ اسلام آیا کس لیے تھا، کیا. اب آیا تھا جس لیے جو اس حساب سے کام کرنا چاہ رہے تھے ان کو کیوں شہید کیا گیا، ان کو کیوں حکومت پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا. تمام وہ صفات جو میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں، اس صفات کا اشیر کسی میں دکھا دیتے. جس کو حکومت دی گئی، جس کو خلافت دی گئی، جس کو حاکمیت دی گئی، اس کا 10واں 100واں حصہ دکھا دیتے، میں شاید مان لیتا. لیکن جس کے اندر یہ طاقت تھی، اور حضور اکرم نے نعوذ باللہ یہ خاموخواہ نہیں کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلیون، یہ تعریف کرنے کے لیے تو صرف نہیں کہا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ میرا اور علی کا واسطہ علم کے شہر اور دروازے کا واسطہ ہے. دین آیا ہے، معجزہ عصائے موسیٰ نہیں ہے، معجزہ ید بیضا نہیں ہے، معجزہ دریائے نیل کو شکافنا نہیں ہے، معجزہ کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے. اور اسلام آیا اس لیے کہ انسانوں کو انسانیت سکھا کر اللہ کا بندہ بنائے. کمپیر تو کریں گے نا، کمپیر کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جمعے کا خطبہ یا جو مجلس پڑھی جا رہی ہو وہ مجلس ہو اہل بیت اور کے فضائل اور مصائب کے لیے، اور وہ مجلس میں کچھ اور بتانا شروع کر دیا جائے تو نیچے بیٹھا والا کہے گا اب مجلس ہوگی، اب اہل بیت کی بات ہوگی، اب ہوگی، اور آخر میں ایک جملہ مثلاً مصائب کا پڑھ کے مجلس ختم ہو گئی تو سننے والا کہے گا کہ یار آئے تو ہم فضیلت اہل بیت اور قرآن اور حدیث سننے آئے تھے، یہ باتیں کہاں کی ہو گئی، یہ تو مجلس نہیں ہوئی. جیسے بعض مرتبہ کر دیتے ہیں لوگ اس کو بوجھے بہن. اسی طرح سے آج ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم جو اسلام لے کر آئے تھے، جو ہدف لے کر آئے تھے، جو اخلاق لے کر آئے تھے، جو کتاب لے کر آئے تھے، امت مسلمہ نے خود ان کے زمانے میں ان کا کیا حشر کیا، کس طرح سے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر کتاب کو نظر انداز کیا گیا، کس طرح سے حضور اکرم کے بعد انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی آخر تک
کس طرح سے کتاب کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اہل بیت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اور میں ان قرآن مجیدوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو نظر انداز نہیں کر دیا گیا، آ جائیے یہاں پر کسی جمعے میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، آپ بتائیے قرآن و اہل بیت کا کیا حشر ہوا، میں بتاتا ہوں قرآن و اہل بیت کا کیا حشر ہوا۔ اگر قرآن و اہل بیت کا یہ حشر نہ کرتے تو کربلا واقع نہ ہوتی، اگر قرآن و اہل بیت کا یہ حشر نہ کرتے تو 19 رمضان المبارک کو میرے مولا کے سر پر ضربت نہ لگتی، اگر قرآن و اہل بیت کا یہ حشر نہ ہوتا تو شام کے لوگ نہ پوچھتے حسین ابن علی، معذرت علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ اگر قرآن و اہل بیت کا احترام کیا گیا ہوتا تو مولا کائنات پر سالوں سال جمعے کے خطبے میں لعن و طعن و تشنیع نہ ہوتی۔ حضرت گرامی، اسلام آیا کسی اور چیز کے لیے تھا، اسلام کو شکل کوئی اور دے دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ یہ بات نہیں بتا سکتی ہے کہ ان کا رہبر، ان کا پیشوا، ان کا خلیفہ کون ہے، ان کی خلافت کا نظام کیا ہے۔ جہاں 5 خلفائے راشدین دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد سسٹم چینج ہو گیا، اور آج تک وہ سسٹم اس حال میں ہے کہ خود مسلمان نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ وہ اسلام ہے جو رسول اکرم دے کر گئے تھے؟ لیکن اگر قرآن اور اہل بیت کا احترام کیا ہوتا، احترام سے مطلب نہیں شعر میں واہ واہ کرا دی، احترام سے مطلب نہیں نعرے لگوا دیے، احترام سے مطلب جس طرح سے اللہ نے فرمایا تھا ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اگر وہ اپنایا ہوتا تو آج مسلمان اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرتے کہ فلسطینیوں پر بمباری ہوتی ہے اور کسی مسلمان ملک میں یا مسلمانوں کے ملک میں جناب یہودیوں کے لیے کچھ کھولا جا رہا ہے، ہندوؤں کے لیے کچھ کھولا جا رہا ہے اور شیعوں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور اہل بیت نے کیا بتانا تھا؟ اللہ کی اطاعت کا راستہ بتانا تھا، اللہ کی محبت کا راستہ بتایا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ بتایا تھا، سسٹم کیسے آگے بڑھانا ہے وہی بتایا تھا نا، اور تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ کاش وہ سسٹم مان جاتے تو آج امت مسلمہ پوری کائنات پر راج کر رہی ہوتی۔ کاش امت مسلمہ مان جاتی، صرف اتنا ہی مان جاتی کہ امامت ایک نظام الہی ہے، ولایت ایک نظام الہی ہے، اور اس نظام الہی کے تحت آگے بڑھنا ہے۔ آپ کسی کو کوئی احترام دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے اس احترام کی بنیاد کہاں ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے وصال رسول اکرم کے بعد جو عمل انجام دیا، اس عمل کی قرآن میں کہاں جگہ موجود ہے؟ اور رسول اکرم نے جو فرما دیا اس کو مسلمانوں نے کس طرح سے لیا؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی بھی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مسلمانوں میں نہیں مانتا تو مسلمان علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ دین سے خارج ہے۔ ہم تو کسی کو نہیں کہتے جب تک کہ خود نہ کہیں۔ اور آج جتنا ہم سکون سے بیٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، ہمارے شہداء کی تاریخیں گزری، عاشورہ کے شہداء کی انگریزی تاریخ، کوہستان کے شہداء کی انگریزی تاریخ، ہمارے دوسری جگہوں کے شہداء کی انگریزی تاریخ، عباس ٹاؤن کی ظاہراً اگر غلطی نہیں کرتا آج تاریخ، ہماری تو صرف کراچی کی تاریخ دیکھ لیں، پھر پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، ہماری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم شہادتیں دیں گے دین اسلام مضبوط ہوگا، ہم عزاداری کریں گے دین اسلام
مضبوط ہوگا. تو عزیزان گرامی گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ دے رہا ہوں, اور خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت یا مودت کا حکم جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں, خوشی منائیں, کیک کاٹیں. اور آج کل تو جو گانے بجانے کا سسٹم شروع ہو گیا ہے, اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر. اتنا آہستہ تو بے شمار تو نہیں چلے گا. دین کے اندر جو اس طرح سے لہو لہب لا کر ائمہ معصومین اور ڈانس کر کے ائمہ معصومین کی ولادتوں کو ایک بدتمیزی کے بازار میں تبدیل کرتے ہیں, اللہ ان پہ لعنت کرے. عزیزان گرامی یہ ایک نظام الہی ہے, یہ ایک نظام ولایت ہے. اور اگر نظام ولایت فقی کو ہم کہتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے, صرف سسٹم چلانے کے لیے. جیسے اس مسجد کو چلانا ہے تو کوئی تو کمیٹی ہوگی, کوئی تو کمیٹی کو لیڈ کرے گا. کوئی اور جگہ, کوئی جگہ دیکھ لیجئے, نماز جماعت دیکھ لیجئے, حج دیکھ لیجئے, ہر جگہ ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. جب میرے زمانے کے امام غیبت میں یہ بھی سمجھا دوں, زمانے کے امام علیہ السلام کی غیبت آسمان میں نہیں ہے, زمین میں ہے, ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے, اور کوئی بعید نہیں آپ میں سے کتنوں نے ان کا دیدار بھی کر لیا ہو, پتہ نہ چلے. لیکن انہوں نے ہمیں دیکھا ہے اور ہمارے لیے دعا کی ہے. اور خود جو توقی شریف تھی, وقت نہیں کیا کروں, خود فرماتے ہیں ان غیر ناسین لامورکم, لوگوں غیبت میں جا رہا ہوں, تم پریشان مت ہونا, میں تمہارے امور کو چھوڑوں گا نہیں. بولا ہمیں یقین ہے, ہم نے تو اپنے 100 شہیدوں کے لاشیں اٹھائے, لیکن قوم نے ہمت نہیں چھوڑی, قوم نے قیادت کا ساتھ نہیں چھوڑا. شہیدوں کے گھر والوں نے نہیں کہا کہ اب ہم دین چھوڑ دیتے ہیں, شہیدوں کے گھر والوں نے نہیں کہا کہ ہم مجلس نہیں کریں گے, شہیدوں کے گھر والوں نے نہیں کہا ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہر ایک نے ایک ہی بات کی ہے کہ اگر جوان گیا ہے, اگر باپ گیا ہے, اگر دادا گیا ہے, اگر بچہ گیا ہے, تو ہم تو شہیدوں پر رونے والے لوگ ہیں نا, ہم تو قربانیوں پر رونے والے اور قربانیوں کے ذریعے آگے جانے والے لوگ ہیں. خدا شاہد ہے, زمانے کے امام کے وجود کی دلیل ہے کہ دنیا اس وقت تشیع کے خلاف ہے. پوری دنیا, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, پوری دنیا. کون کون شامل ہیں پوری دنیا میں؟ سوچ لیجئے, جو بھی حسینی نہیں ہے وہ اس میں شامل ہے. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مکتب تشیع کو نیست و نابود کر دیا جائے, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ حسینیوں کو ہمیشہ بلند رکھے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. عباس علمدار کا علم اونچا رہے گا, بس شرط ہے کہ تم خلوص کے ساتھ عزاداری کرو, تم خلوص کے ساتھ امام کو یاد کرو, تم خلوص کے ساتھ عبادتیں کرو, تم خلوص کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرو. تم دیکھو اللہ تمہیں کہاں پہنچا دیتا ہے. پوری دنیا, نیوکلیئر طاقتیں, سپر طاقتیں, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت والے, آج کون سی طاقت ہے جو نہیں ہے اور وہ آپ کے مکتب کے خلاف سازش نہیں کر رہی. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کر آپ کو بتاتا ہوں, اتنی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ صرف ان کے نام پڑھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے زمانے کا امام آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. درود اللہ صلی علی محمد. یہ موازنہ کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن پاکستان کا حال دیکھیں اور ایران کا حال دیکھیں. یہاں کوئی متقی پرہیزگار رہبر نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے. وہاں پر ایک متقی اور پرہیزگار لیڈر, ویسے بہت سے ماشاءاللہ علماء کرام. اس نظام نے ولایت نظام مولا کائنات کو اپنایا اور کہا ہم اس نظام پہ چلیں گے. 42 سال سے زیادہ ہو گئے, امریکہ نے پابندی لگائی ہے. آج وہ ملک ابھی اہل سنت کا گروہ ہو کر آیا, کہتے مولانا ہم نے یورپ بھی دیکھا ہے, دوسرے ملک دیکھے ہیں, لیکن جتنی ترقی یہاں دیکھی ہم تعجب کرتے ہیں. وہ 42 سال سے امریکہ کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں.
کوئی ان کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں پتہ ہے ان کے زمانے کا امام ان کے ساتھ ہے, کہاں ترقی کر کے پہنچ گئے. اور یہ ملک دیکھیں, چند مہینے ہوئے ہیں, ایک رجیم چینج ہوئی ہے, 6.5% تک پہنچ رہی تھی جی ڈی پی, وہ حال ہوا کہ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے اندر وہ حشر ہوا کہ آج ہر انسان کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ دشمنی مولا کائنات چھوڑ دو, نظام ولایت کو مان لو, چھوٹا سا پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے کر لو. لیکن کیا کریں, جس کو امام زمانہ کے ساتھ چلنے کی عادت نہ ہو, امام زمانہ علیہ السلام کی مدد مانگنے کی عادت نہ ہو, جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو, جس کو امریکہ کا ڈر ہو, تو اس کا یہی حشر ہوگا نا. 15 شعبان آ رہی ہے, میرا آپ کا وعدہ ہے. نمبر 1, تمام بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے دعا کریں گے, خاص کر مولانا ناظر تقوی کے لیے. نمبر 2, اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, اپنے ملک کے لیے مانگیں گے. بس کریں ذاتی دعائیں, بس اپنے ملک کے لیے مانگیں. ملک ہوگا تو آپ ہوں گے نا, پاکستان ہوگا تو باقی دعائیں قبول ہوں گی نا, پاکستان رہے گا تو بیٹیوں کے رشتے آئیں گے نا, پاکستان ہوگا تو ترقی ہوگی نا. پاکستان کو ہی کر اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو گیا. 15 شعبان میرا آپ کا وعدہ امام زمانہ سے, امام زمانہ سے پاکستان کی سلامتی بھی مانگیں گے, امام زمانہ سے پاکستان کی ترقی بھی مانگیں گے, اور امام زمانہ سے کہیں گے مولا اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمارا دل آپ کے لیے تڑپ رہا ہے, ہماری آرزو ہے. جو حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں مولا, ہم دیدار کی بات نہیں کرتے مولا, ہم تو ظہور کی بات کرتے ہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے نصرت کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امریکہ گہوارہ بنا, اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما, مسلمانوں کو مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, عاقبت بخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. پالنے والے ہمیں اپنی اطاعت کی لذت عطا فرما, ماہ شعبان اور رمضان کی برکات اور توفیقات عطا فرما. درود پڑھنے محمد و آل محمد. اگر گرامی جو سیاسی کھلواڑ ہو رہا ہے, جو بدتمیزی کا بازار گرم ہے, جو سوشل میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں, ظاہر ہے پریشان کن ہیں, آپ بھی پریشان ہیں, ہر کوئی پریشان ہے. اب اس پہ کچھ گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اور جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے اس ملک کو برباد کرنے میں, میں اتنی دعا کروں گا پالنے والے اتنی تیزی سے اس کو برباد کر دیں اور میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے. 15 شعبان, شب 15 شعبان عبادات کیجئے, دعائیں مانگیے, توسل دعائیں کومیل پڑھیں. 15 شعبان ممکن ہو, صحت اجازت دے, روزہ رکھیں, خوشی منائیں. اگر گرامی جو مہنگائی کا طوفان میں عرض کرتا تھا اور پھر میں نے اب واضح طور پر آپ کو کہہ دیا, جو مہنگائی کا طوفان آیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کے پاس, میرے پاس بھی علاج نہیں. مسلسل فون آتے ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, راشن, بچوں کی فیس. پہلے تو یہ کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اب ان پر وظیفہ بن گیا ہے, ڈیوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے, میں نہیں کہتا سارا نکال کے دے دیں, کہ جتنا دے سکیں اور جتنا اللہ پر بھروسہ ہو دیجیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور دے دو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کو پالنے والے تھوڑا سا ڈیلے کر دے, ہم جائیں گے صدقہ دیں گے اور اس کے بعد ہم اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے موت آ گئی تو پھر ڈیلے نہیں, گولڈن اپرچونٹی ہے.
جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر مضبوط کیا ہے، اب اس کے مستحب کے عنوان سے نہیں کہوں گا، فرض کے عنوان سے کہوں گا، اور اگر وہ یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا اور خدا نخواستہ کوئی گناہ میں پڑتا ہے، خدا نخواستہ کوئی زنا میں پڑتا ہے، خدا نخواستہ کوئی خودکشی کرتا ہے، اس میں اس کا سہم شامل ہوگا۔ میں اس منبر سے، اس جمعے کے خطبے سے واضح طور پر کہہ دیتا ہوں، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں، چاہنے والوں، تم پر وقت آ گیا ہے، لگاؤ کھانے کے دسترخوان، لگاؤ سبیلیں، دو لوگوں کو کھانا، اور مت دیکھو یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو، کسی بھوکے کو دیکھو، کسی ایسے کو دیکھو جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کی مدد کرو۔ میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا، ایک درود پڑھ دیں محمد والی۔ اب میرا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو وائٹ کالر لوگ کہلاتے ہیں، یا جو لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور بالآخر کوششیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب ان کی کوششیں ان کو اس حد تک آرام نہیں دے سکتی جس حد تک آرام دینا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور دعائے مکارم الاخلاق میں بھی ہے کہ پالنے والے مجھے میری زندگی کو اقتصاد کے ساتھ، ایک خاص پلاننگ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے مرحلے پہ بتاؤں، اگر آپ رات کو 2 بلب چلاتے تھے، 1 کر دیجئے، آپ کی زندگی میں 1 روپیہ بچنا، مثال دے رہا ہوں، شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ دن میں مثلا اپنے دسترخوان پہ 2 کھانے رکھتے تھے، 3 کھانے رکھتے تھے، 1 کر دیجئے۔ کیوں؟ اس طرح اگر آپ سال میں 6 جوڑے خریدتے تھے، 3 کر دیجئے۔ اپنے سٹینڈرڈز کو نیچے لائیے۔ یہ جو مہنگائی آئی ہے، اس کا اثر کل نہیں نظر آئے گا، پرسوں نہیں نظر آئے گا، یہ مہینے بھر بعد باقاعدہ ابھی آ رہا ہے نظر، لیکن اکانومی کے لیے آپ کو بتاؤں اس کا اصل اثر مہینے 2 مہینے بعد۔ ماہ رمضان میں کیا ہوگا؟ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، حتیٰ 3 ٹائم کے کھانے کو 2 میں بھی تبدیل کر دیں، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ ناشتہ ایک بھر کے ناشتہ کرتے، کم کر لیجئے، بچائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو حالات آنے والے ہیں اس میں بچت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بچوں کے اخراجات کم کیجئے، ہوٹلنگ ختم کیجئے، یہ باہر کے اسنیک بارز کی چیزیں، دوسری چیزیں بند کر دیجئے، ختم کر دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ گھر میں کھانے کا نہ ہو۔ دیر ہو گئی ہے لیکن بچت کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ گیس، بجلی، پانی جتنا ہو سکے اسے جتنا ہو سکے منیمم کر دیجئے۔ اگر مثلا اے سی کی عادت ہے، بھئی اب بچوں کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں سو جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو حالات آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ اتنی خطرناک ہیں کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا جمعے کے خطبے میں میرا کام ہے۔ آپ نے بچت کی، نقصان نہیں ہوگا۔ اب وہ عیاش، اب وہ شادیوں کے ماحول کو ختم کیجئے، بس کر دیجئے۔ یہ شادیوں میں اتنے کھانے ہوں گے، پھر اتنی پلیٹیں بھری جائیں گی، پھر اتنا اسراف کیا جائے گا۔ اب اگر کسی نے اسراف کیا، خدا شاہد ہے، اللہ کا ایسا اس پر عذاب آئے گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھ میں۔ نہیں مولانا، ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں۔ یہاں صدقے خیرات کی بات نہیں ہے، جو تم اسراف کر رہے ہو، یہ جو اتنی عالیشان، میں اپنے مومنین کی فعلاً بات نہیں کر رہا، جو دیکھا جا رہا ہے، اتنی عالیشان شادیاں کر رہے ہو، یہ تم کو اس کا وبال چکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی میں ایک نکاح، ایک کھانا دے دیں۔ اگر آج گورنمنٹ پابندی لگا دے، جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ایک زمانے میں لگائی تھی، آج کل مجھے نہیں پتہ ہے کہ نہیں، کہ آپ نے 1 ڈش کرنی ہے، کرتے نا، پھر وہ کہے گا تو مر کے بھی کریں گے، کیونکہ پنشمنٹ ہو جائے گی، فائن دینا پڑے گا۔ میں بتاؤں،
ناروال کے خواجگان کا جو میں نے ان کا وہ دیکھا ہے آئین نامہ، بہت خوبصورت آئین نامہ ہے. منگنی ہے تو اتنے لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. نکاح ہے تو اتنے لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ یہ کھانا ہوگا. بارات آ رہی ہے تو یہ کھانا ہوگا، اتنی دیر میں کھانا نکالا جائے گا. کیجئے، کر سکتے ہیں. اب عیاشی کے زمانے ختم ہو گئے اور وہ زمانے آ رہے ہیں جہاں پر بیٹی کی شادی کے لیے محتاجی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی بچیوں کی شادی کرا سکتا ہے کرائیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے، مت کہیے کہ میں تو بہت ہی کمزور حیثیت کا ہوں. شاید آپ سے بھی کمزور حیثیت کے لوگ ہوں اور اس کو آپ مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہمارے ہاں نعمت کی کمی نہیں ہے، ہمارے میں برکت ختم ہو گئی ہے اور برکت کے ختم ہونے کا عذاب ہم چکھ رہے ہیں. گیس ہماری اپنی ہے، پانی ہمارا اپنا ہے، فروٹ ہمارا اپنا ہے، سبزیاں ہماری اپنی ہیں، اکثر چیزیں ہماری اپنی ہیں، لیکن وہی اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں تک نہیں. اللہ نے فرمایا تھا اگر تم اسراف کرو گے میں تمہارے میں سے برکت اٹھا لوں گا. اگر تم غریبوں کا حق نہیں دو گے میں برکت اٹھا لوں گا. فلسطینیوں کا جو حال ہو رہا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اور پھر نام نہاد مسلمان حکومتیں خاموش ہیں. ہمارے کشمیر کی بھی مجھے خبر آئی ہے کہ بہت مشکلات ہیں. بہرحال میں اتنا کہوں گا فعلاً ہم اپنے مسائل کو سنبھال لیں. آپ میری بات پر عمل کریں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اور کوشش کریں اگر بچیوں کی شادیاں کرا سکیں جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ ان کی قسمت بھی کھل جائے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، نیمہ شعبان کے اعمال اور عبادت کو قبول فرما، اس مہینے کی برکتیں عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مقروضین کے قرضوں کو دور فرما دے. یہ جو سیاسی کھلواڑ کر کے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں ان سب کو برباد کر دے. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی حفاظت فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.